نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. علماء کرام اور میرے عزیز طلبہ ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادرم مولانا محمد الیاس نے بلایا، میں ان کے بلاوے پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. میں اپنے کم علمی کے باعث ان علماء کے سامنے کچھ بیان کرنے کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن اپنی ناقص معلومات کے حساب سے جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے اس میں مختصر عرض کروں گا. ہمارے مولانا ابن الحسن صاحب ماشاءاللہ کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور ہمارے وفاق المدارس کے رسالے کے ذمہ دار بھی ہیں. ان جیسوں کے سامنے بولنا تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہو. ظاہر بات ہے کہ ایسے حضرات کا مطالعہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ہم تو، میں ابھی مولی الیاس کو بتا رہا تھا کہ ہم تو ایک کنویں کے مینڈک ہیں. مینڈک سمجھتا ہے جب وہ کنویں کے اندر رہتا ہے تو وہ کہتا ہے ساری دنیا یہی ہے. تو ہماری ساری دنیا بنوریہ ہے، بنوریہ کی چار دیواری ہے. باہر نکل کر جب مینڈک باہر آتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا باہر کی دنیا بھی ہے. تو یہاں آ کر ہمیں پتہ چلا کہ ماشاءاللہ یہاں علماء ہیں، اور پڑھنے والے بھی علماء ہیں، سننے والے بھی علماء ہیں. تو اس لیے ان حضرات کے سامنے بولتے ہوئے بھی آدمی کو خوف محسوس ہوتا ہے کہ میں بولوں تو بولوں کیا. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہلوائے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس تلاوت کی تفسیر میں مفسرین کے دو خیال ہیں. ایک خیال تو یہ ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اس آیت کو اللہ تبارک و تعالی اہل علم کی فضیلت میں بیان فرما رہے ہیں. علماء کی فضیلت، علم سے مراد چونکہ علم دین، علم شریعت مراد ہے. اس کے علاوہ باقی دنیاوی جو علوم ہیں وہ کہنے کے لیے علم ہیں، اصل تو وہ ہنر ہے. علم کا اطلاق فقط اور فقط علم دین پر ہوتا ہے. یہ کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے بھی کہتے ہیں جی ہم علم پڑھ رہے ہیں، اور یونیورسٹیوں کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ اطلب العلم ولو کان بالصین. یہ مونوگرام جو ان کے بنے ہوئے ہوتے ہیں ان میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. یعنی یہ ان احادیث کو اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں. میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں
جہاز بنانے والے نے جہاز بنایا، ریل گاڑی بنانے والے نے ریل گاڑی بنائی، اپنے علم کے مطابق بنائی۔ کیا اس کے بنانے والے کو دنیا والے عالم کہتے ہیں؟ علم ہوتا تو اس کو عالم کہتے، چونکہ عالم فقط علم دین کا علم رکھنے والے کو عالم کہیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم کے اندر جو کچھ بیان فرمایا وہ اہل علم کے مقام کو بیان فرمایا، اور اہل علم سے مراد یونیورسٹی اور کالج والے نہیں ہیں، یہ آپ حضرات ہیں جو علم دین پڑھ رہے ہیں، جو علم دین سیکھ رہے ہیں، علم حدیث پڑھنے والے، علم فقہ پڑھنے والے، اصول فقہ پڑھنے والے، اصول تفسیر پڑھنے والے، علم تفسیر پڑھنے والے، یہ اس سے مراد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی دو جماعتیں بنائیں، ایک فقط ایمان والے، دوسرا ایسے ایمان والے جو علم والے بھی ہوں، ایسے ایمان والے جو علم والے بھی ہوں۔ اللہ ان دونوں کے درجات کو بلند کرتے ہیں، لیکن فضیلت اصل اہل علم کی بیان کی گئی۔ علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہاں پر یہ ہے کہ یہاں من تبعیض کے لیے ہوتا ہے۔ جن حضرات نے یہ مراد لیا کہ اہل علم کی فضیلت اس آیت میں بیان کی گئی ہے تو وہ من کو تبعیضی لیتے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، ایمان والوں میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے صوفیاء کرام، ہمارے اہل سلوک والے، اگر ان کے پاس علم نہیں ہے لیکن اللہ نے ان کا مقام بہت اونچا رکھا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم میں ایسے افراد، یعنی بعض ایمان والوں کے اللہ درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ اوت العلم، علم والے تو مطلق تھوڑا علم رکھے، زیادہ علم رکھے، نورانی قاعدہ پڑھانے والا ہو، حفظ کرانے والا ہو، حدیث پڑھانے والا ہو، چھوٹے درجات میں پڑھانے والا ہو، اہل علم میں سب شریک ہیں، اس میں کوئی تبعیض نہیں، من تبعیضی استعمال نہیں کیے گئے۔ لیکن علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں من تبعیضی مراد نہ لی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے والذین اوتوا العلم کا جو عطف کیا ہے یہ اخص کا عطف عام پر ہے، اور یہ عام طور پر ہوتا ہے، پہلے عام چیز بیان کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر خاص کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ کے اندر روح بھی داخل ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام داخل ہیں، لیکن اہتمام اور ان کے شان کو اور ان کے عظمت کو بیان کرنے کے لیے الگ سے بیان کیا گیا۔ الذین آمنوا منکم میں اہل علم بھی داخل ہیں، لیکن اہل علم کا ایک مقام بیان کرنا تھا عام لوگوں سے ہٹ کر، اس لیے اللہ نے اس کو بیان کر دیا کہ اہل علم جو ہے وہ ان کا مقام جو ہے وہ بہت بلند ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں حضرت نافع بن حارث خزاعی کو، جو شاگرد تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کو بھیجا مکے کا گورنر بنا کر۔ عصفان مقام پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کیوں نہ میں جا کر جو ہے حضرت سے ملاقات کر لوں۔ تو وہ آئے، آنے کے بعد ملاقات کی تو پوچھا کہ تو گورنری کس کے حوالے کر کے آیا ہے؟ کہنے لگا کہ ابن ابزہ کے حوالے کر کے آیا ہوں، جو ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آزاد کردہ غلام کو حکمران بنا کر آئے ہیں؟ تو حضرت نافع نے فرمایا کہ وہ چونکہ قاری قرآن ہے، وہ علم میراث سے واقف ہے اور عالم ہے، اس لیے میں اس کو وہاں چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہا قوما آخرین، اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کی برکت سے، اس قرآن پاک کی برکت سے بعض کو اونچا مقام عطا فرماتے ہیں۔ تو ابن ابزا چاہے جو آزاد کردہ غلام ہے، لیکن اس علم کی برکت کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نافع کو کہا کہ آپ بالکل صحیح فیصلہ کر کے آئے ہیں، اور آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کو قائم مقام گورنر بنانے کا بالکل صحیح کیا۔ یہ اہل علم کا ہی حق ہے۔ اور پھر علم سے مراد حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد از خدا بزرگ تو ای قصہ مختصر، اگر عالم دنیا کے اندر اللہ کے بعد کوئی اہل علم میں اعلیٰ مقام پر تھے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ دعا سکھائی، رب زدنی علما، اے اللہ مجھے جو اب تک آپ نے علم عطا کیا ہے اس علم سے مزید مجھے علم عطا فرما۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سے علم کے اضافے کی دعا فرمایا کرتے تھے؟ تو فرمایا علم کے دو مرتبے ہیں۔ ایک مرتبہ تو وہ ہے کہ جو آپ نے پڑھا پھر اس پڑھے پر آپ نے عمل کر لیا، اس سے یہ علم مراد نہیں ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد نماز کا علم حاصل کیا، نماز پڑھ لی، زکوٰۃ کا علم حاصل کیا، زکوٰۃ ادا کر لی، حج کا علم حاصل کیا، حج کر لیا، روزے کا علم حاصل کیا، روزہ رکھ لیا۔ تو علم کے بعد جو عمل ہے، عمل جس علم پر موقوف ہے، رب زدنی علما میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ نہیں ہے، بلکہ اس علم سے مراد جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمائی، وہ عمل کے بعد جو انوارات، جو برکات، جو رحمتیں آدمی محسوس کرتا ہے، معرفت رب محسوس کرتا ہے عمل کے بعد، وہ مراد ہے۔ اور قرآن پاک کی آیات اس پر دلالت بھی کر رہی ہیں، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا خوف اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا، علم فرقان عطا کرے گا۔ اور علم فرقان یہ معمول علم نہیں ہے، یہ تقوی کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور تقوی عمل کرنے کے بعد آتی ہے۔ آدمی نمازی ہوگا، نماز پڑھ رہا ہوگا، لوگ دیکھ کر کہیں گے بڑا متقی آدمی ہے، مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، ماشاءاللہ نماز بھی بڑے خشوع و خضوع سے پڑھتا ہے، تو اس کے تقوی کا لوگ چرچا کرتے ہیں۔ تو اس کے تقوی نے اس کو مجبور کیا کہ مسجد میں زیادہ دیر تک بیٹھے، چونکہ خشیت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو زیادہ سے زیادہ وقت دے، تو پھر یجعل لکم فرقانا، اللہ اس کے اندر علم فرقان عطا فرمائیں گے۔ تو رب زدنی علما سے اس طرح کا علم اللہ کے ہاں مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس دعا کو ہر نماز میں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس دعا سے جو مقصد اور غرض ہے، علم معرفت جو اصل اس کا ایک اصل ہے، بنیاد ہے علم معرفت، اللہ ہمیں وہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ظاہر علم کے بعد اللہ ہمیں علم باطنی بھی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ
إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله